Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Speaker, Balochistan Assembly, Madam Education Minister, Honorable Members of the Provincial Assembly, اور رسپیکٹڈ پرنسپل صاحب، وردی سیکرٹریز، اور سب سے بڑھ کر انتہائی قابل احترام اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس کالج میں آ کے کھڑا ہوں کہ جہاں میرا پہلا دورہ تو اس وقت ہوا جب یہاں تشدد ہوئی، اور جس طریقے سے ہم نے اس کی حالت دیکھی، اور اس کے بعد پھر آنریبل جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے جناب ہاشم کاکڑ صاحب، ان کی کاوشوں کا ذکر میں کرتا جاؤں کہ انہوں نے بہت پش کیا کہ میں آؤں اور وزٹ کروں اور دیکھوں، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کالج کو ٹھیک کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اس کالج کی میرے دل میں اس لیے بھی ایک خاص قسم کی لگن ہے کہ اللہ میرے والد کو غریق رحمت کرے، وہ اسی کالج میں پڑھے تھے اور یہیں سے انہوں نے اپنی ایف ایس سی کیا تھا، تو بہت ذکر کرتے تھے سائنس کالج کا۔ تو آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ وہ قرض جو ان کی صورت میں ہمارے خاندان میں موجود ہے اس کالج کا، تو وہ قرض آج ہم اتار دیں، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لال جان صاحب کو میں نے بھی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ پورے سائنس کالج کا ایک ماسٹر پلان بنائے، اس میں جتنی پرانی بلڈنگز ہیں اور جتنی بھی یہاں پر مسنگ فیسلٹیز ہیں، ان تمام کے لیے 1 ارب روپے کا میں آج اعلان کرتا ہوں اس کالج کو لگائیں گے، اور اسی محنت کے ساتھ لگائیں گے کہ جس محنت کے ساتھ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ صرف پیسے نہیں ہے، یہ سپرویژن بھی میں خود کروں گا، اور اس سپرویژن کے لیے میں میڈم ایجوکیشن منسٹر آپ کو، لال جان صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ ود ان منیمم ٹائم، آج میں ٹائم اعلان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ظالم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، کل آپ اس پہ پورا نہ اتر سکیں تو پھر اس کو بار بار چلائیں گے، اور لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ پیسے 1 سال کے اندر یوٹیلائز ہوں، اور 1 سال کے اندر اندر ہم اس کالج کو اس طرح بنائیں، ماڈرن لائنز میں اس کالج کو بنائیں جہاں پر ان کی مسنگ فیسلٹیز ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، ایک ہاسٹل ابنڈن پڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑا ہوا ہے؟ جب بنا ہوا ہے تو اس کو استعمال کے قابل لے کر آئے، جتنے پیسے چاہیے لے لیں، لیکن ہاسٹل کو تو ایٹ لیسٹ ود ان 1 منتھ 2 منتھ جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ بچے آ کے رہنے لگ جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے اندر، اور بور پانی کا وہ لاسٹ ٹائم بتا کے گیا تھا میں، تو یہ ساری چیزیں کریں، اس کالج کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں انفراسٹرکچر تو ہم بنا لیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ اب ہمارے جو بزرگ تھے، کتنا ان کا ویژنری لوگ تھے کہ انہوں نے اس کالج کا نام ہی سائنس کالج رکھا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ فیوچر سائنس کا ہے، فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے، فیوچر اب آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ فیوچر اب آئی ٹی کا ہے، فیوچر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ تو ہماری جو فیکلٹی ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو اس فیوچر چیلنج کے لیے تیار کر رہے ہیں، پیشنیٹ ہو کے ہمارے اس کالج کو چلانا پڑے گا، کیونکہ 7,000 بچے بلوچستان کے ڈفرینٹ اضلاع سے یہاں کے پڑھ رہے ہیں، تو سب سے بڑی تعداد ہے کسی بھی کالج میں، تو آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاں آپ کے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں، میں میڈم ایجوکیشن منسٹر صاحبہ آپ کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ اسپیشلی اس کالج کو فوکس کرے فار دا آئی ٹی، فار سائنس، جس مقصد کے لیے یہ بنا۔ تو یہاں پر ایک فوراً سے پہلے اسی میں لال جان صاحب جو ماسٹر پلان ہے اس میں ایک آئی ٹی پارک بنائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے ٹرین کر سکیں، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ٹرین کر سکیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم نے آج تک وہیں کا وہیں بریک لگایا ہوا، تو ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس ماسٹر پلان میں یہ ساری چیزیں ڈالیں، اور اساتذہ اکرام سے یہ گزارش ہے کہ جو نئے اساتذہ اکرام بھرتی ہوں گے، جو ان کے ایس میں کمیاں ہیں، وہ ساری آپ پوری کرائیں، اور ان کو تیار کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار کر سکیں۔ ایک آخر میں آپ سے گزارش ہے، میں جہاں جاتا ہوں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے اسپیشل رول کے لیے چنا ہے، آپ معلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے چنا تھا، تو یو آر دا چوزن پیپل۔ جب آپ چوزن ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک گزارش ہے کہ آپ نے صرف تعلیمی تربیت دینی ہے بچوں کو، اور ایسے ماحول میں جب مملکت خداداد پاکستان، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، سب اپنے اپنے ہاں ایک تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں،
اس تھاٹ پروسیس سے آپ بھی یقیناً گزرتے ہوں گے. پورا دن آپ کی کوئی نہ کوئی افیلیشنز ہوتی ہوں گی. یو پیپل آر ہیومن بینگ ٹو. کسی کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی تھاٹ پروسیس سے گزرا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں گورننس کے حوالے سے سیٹسفیکٹری نہیں ہوں گی. سو دس از ویری کامن اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن سیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریاست ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اس وقت چیلنج جو ہے وہ ریاست کو ہے, اور جب ریاست کو چیلنج ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ جب ریاست کو تھا ایک چیلنج ٹی ٹی پی کی صورت میں کہ مذہب کے نام پر وائلنس ہے. اس وائلنس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس چیلنج کو سب سے پہلے کون فیس کرے گا؟ وہ ممبر فیس کرے گا, یعنی مسجد کا جو محراب ہے, ممبر ہے, وہ کرے گا. ایک دوسرا چیلنج ریاست کو بلوچستان کے کانٹیکس میں جو ہماری یوتھ ڈسنٹیگریٹ ہوئی ہے, اس چیلنج کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, اور آپ نے سچ کے دل کے ساتھ اس کو لیڈ کرنا ہے. اپنے باعث جو ہیں وہ ریاست کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, حکومت کے حوالے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سائٹ پہ رکھنے پڑیں گے. ایک اوپن ڈبیٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو بلوچستان کا خاص طور پہ جو بلوچ ہے اس کو کس جنگ کی طرف لے جایا گیا ہے. ایک لاحاصل جنگ. یہ وائلنس کے ذریعے یہ ملک نہیں ٹوٹے گا. تو جب وائلنس کے ذریعے یہ ملک نہیں ٹوٹے گا تو کس طریقے سے ہماری یوتھ کو, ایک پڑھی لکھی بچی کو, پڑھے لکھے بچوں کو خودکش جیکٹ پہنا رہے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جا رہی ہے اور ہم خودکش پیدا کر کے خوش ہیں کہ ہم نے خودکش پیدا کر لی. تو یہ ڈبیٹ کسی نے تو جنریٹ کرنی ہے. اگر آج ہم نہیں کریں گے تو ہمارے 30 سال بعد یہ ڈبیٹ یہاں پر کوئی نہ کوئی جنریٹ کر رہا ہوگا, ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ. کس جنگ سے حاصل کیا ہوگا؟ آج ہم نے الحمدللہ بلوچستان کے بچوں کو لیے, بلوچ, پٹون, جو بھی بلوچستان میں یہاں رہتے ہیں, ان کے لیے ہارورڈ کے اور آکسفورڈ کے دروازے کھولے. کیا آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جا کے وہاں پر فلی فنڈڈ اسکالرشپ سے کریں. اور ایک طرف آپ 7th سیمسٹر لا کی بچی کو خودکش جیکٹ پہنا رہے ہیں. You have to play a role. یہ جھوٹ, یہ پروپیگنڈا. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں, سالڈ ایویڈنسز بھی ریاست کے پاس ہیں کہ باقاعدہ 3 جگہوں پہ اس ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے. نمبر 1, وائلنس, کہ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرے. بندوق وائلنس کا اتنا کرے, آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا روڈوں پہ, سڑکوں پہ, سینٹرز میں, ادھر پنجابی ٹیچرز فلانا, اس کو مار دو, اس کو مار دو. یہ وائلنٹ تھی. دوسرا کیا ہے؟ وائلنٹ کو کاؤنٹر کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ریاست سے سیکیورٹی فورسز بنایا ہے, وہ کاؤنٹر بھی کریں گے, ہم ان کو سپورٹ بھی دیں گے, ان کو اکوپ بھی کریں گے. لڑائی لڑنا ان کا کام ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس کے 2 اور پرونز ہیں جس پر ریاست پہ حملہ آور ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف سیریس سازش, اور ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ہم نے ایک فیشن بنا لی ہے, ٹو بی آنیسٹ. ہم سب گھروں میں ایسے ہی ہے. فوج کے خلاف بات کرو, حکومت کے خلاف بات کرو, ریاست کے خلاف بات کرو. فیشن وداؤٹ گوئنگ تھرو آ تھاٹ پروسیس. ٹھیک ہے, غلطیاں بھی ہوں گی, حکمرانوں کی بھی غلطیاں ہیں, فوج نے بھی غلطیاں کی ہوں گی. سب اس معاشرے میں قومیں اسی طرح چلتی ہے نا, کوئی ہم انہونی قوم تھوڑی. سب قوموں نے یہ غلطیاں کی. دوسری سازش کیا ہے جہاں آپ کا میرا رول ہے, وہ ہے سوشل میڈیا, وہ ہے یوتھ. سوشل میڈیا کے ذریعے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو ہی آپ فیس بک کو سکرول کرتے ہیں, اپنے انسٹاگرام کو سکرول کرتے ہیں, ٹویٹر کو کرتے ہیں. ہم سب شام کو بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں. دن کو جب ہمیں ٹائم ملتا ہے, وی آر ایڈکٹڈ ناؤ. وین وی آر ایڈکٹڈ تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ نو پازیٹیو, نتھنگ پازیٹیو. آج رات تو کہیں بھی یہ سائنس کالج اتنی خوبصورت بن گئی, جل گئی. 3 مہینے میں لال جان نے محنت کی, دن رات لگائے, وہ ایکسن صاحب بیٹھے انہوں نے محنت کی, پرنسپل صاحب نے کی, بہت سارے لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا, پیسوں کا بندوبست ہوا, ٹھیکیداروں نے محنت کی. وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. نیگیٹو چیز جو ہے وہ آپ کو فوراً نظر آئے گی. تو دیٹ مینس کہ انجنز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجنز ہیں جو بیٹھے صرف بلوچستان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور ایکسپلائٹ کس کو کرے؟ انڈر ڈیولپمنٹ کو, انپیرلل ڈیولپمنٹ کو. اب انپیرلل ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ کشمور میں نہیں ہے, جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے وہ پشین میں نہیں ہے, جو پشین میں ہے وہ برشور میں نہیں ہے, جو قلعہ سیف اللہ میں ہے وہ آگے سرن جوگزئی میں نہیں ہے, جو ڈیرہ بگٹی میں ہے وہ آگے بیکھڑ میں نہیں ہے, جو لاہور میں ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں نہیں ہے. دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو.
اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یوتھ کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے ریاست کی مدد کرنی ہے، اور میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کا رول جو ہے وہ ڈیوائن سلیکٹڈ رول ہے۔ ڈیوائن سلیکٹڈ رول جو ہے وہ پھر اس کے لیے آپ کو اللہ قرآن میں بڑا واضح کہتا ہے کہ میں نے تم کو جو رول دیا اس کے بارے میں نگہبان میں نے کیا، میں اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز دیٹ از سوشل مینوور۔ ہماری یوتھ کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ، نوکری بکتی ہے قصور حکمرانوں کا ہے نا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نوکری نہیں بیچ سے دوں گا، کیا نا ایجوکیشن میں میرٹ پہ بھرتی کر کے دکھایا نا آپ کو پورے بلوچستان میں۔ اب اس میں ریاست کا تو قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے نا۔ مجھے تو گندے انڈے مارو، ٹماٹر مارو، جو مار رہا ہے، میری ریاست کا کیا قصور ہے؟ یوتھ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں بیکاز اس نے مجھے چٹ بھیجی ہے۔ آپ سے آئی بیگ یو کہ دس از یور رول، دس از یور آبلیگیشن۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ یوتھ کو انٹیگریٹ کریں ٹورڈز ریاست۔ آپ اپنی یوتھ کو، جس اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کو آپ بتائیں کہ بیٹا ریسرچ کرو، سنی سنائی بات پہ نہ جاؤ۔ وہ سن لیا گیا ہو گیا، سنی سنائی بات پہ پوری یوتھ جو ہے آج ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے ریاست سے۔ تو یو ہیو اے رول، آئی ریکویسٹ یو پلیز پلے دیٹ رول اینڈ پرومس می کہ آپ وہ رول پلے کریں گے۔ ایک چھوٹا چھوٹا قطرہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سمندر بنے گا۔ حکومت آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فلاح کے لیے جو لمیٹڈ ریسورسز ہے۔ آخر میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ وی ہیو جسٹ 210-20 بلین روپیز فار دا ڈیولپمنٹ آف ہاف آف پاکستان۔ یار ہاف آف پاکستان، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم نے ریسورسز جنریٹ کیے نہیں، اور جو ریسورسز ہیں میں آخری بات آپ کو تو ان کا استعمال ہم کتنے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ کسی پنجابی کا قصور نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 30 کروڑ روپے ہم نے زکوٰۃ میں بانٹنے ہیں۔ 30 کروڑ روپے سال کے ہم نے زکوٰۃ پہ بانٹنے ہوتے ہیں لوگوں میں۔ اس 30 کروڑ کو بانٹنے کے لیے ہم زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں 80 گاڑیوں کے ساتھ، اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں ہے۔ سو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ریئلٹی میری کلاس کا قصور ہے۔ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کو۔ کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے ڈپٹی کمشنر سے وہ 30 کروڑ بانٹ لیں، میں آپ پروفیسرز کو کہہ دوں گا کہ آپ 30 کروڑ روپے بانٹیں، آپ بانٹ نہیں۔ ٹیچرز کو کہہ دوں گا 1 ارب 7 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں 30 کروڑ بانٹنے کے لیے، 80 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کا پیول بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ سو ہم نے سسٹم کو خود تباہ کیا، کسی اور نے باہر سے آ کے نہیں کیا۔ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام ان لوگوں کو، بالخصوص سیکرٹری CNW کو شاباشی دیتا ہوں۔ ویری ویری ریئلی پراؤڈ آف یو۔ اور محنت کرنی ہے آپ نے میڈم ایجوکیشن میں صاحب، آپ کے ساتھ پرنسپل صاحب جس نے رول پلے کیا، ایکسل صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرے والد کے دوست تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو لمبی زندگی دے۔ تو آپ سب نے جس نے محنت کی ہے، میں آپ سب کو شاباشی دیتا ہوں۔ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور سائنس کالج آج سے میں اڈاپٹ کرتا ہوں کہ میرا کالج۔ جب پرنسپل صاحب بلائیں گی اور میڈم ایجوکیشن منسٹر صاحبہ بلائیں گی، جب بلائیں گی، میں حاضر ہو جاؤں گا ایک شارٹ نوٹس پہ، اور انشاءاللہ آپ کے کالج کو بہتر کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔